الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث صدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی یا سیدی سہل لنا اشکالنا یا سیدی سہل لنا اشکالنا یا سیدی سہل لنا اشکالنا ہزار بار بشویم دہن بمشک غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیعت بیس لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں. آواز بھی آنی چاہیے. یہ ایک شعر نہیں، یہ ایک عقیدہ ہے اور یہ ایک وظیفہ بھی ہے اور یہ ایک نعرہ بھی ہے. آدھا مصرع میں پڑھوں گا بعد از رسول ہاشمی. جواب میں آپ نے دونوں ہاتھوں کو یوں بلند کر کے کراس کرنا ہے اور بولنا ہے زبان سے. جن جن کا عقیدہ ختم نبوت پہ یقین ہے محبت سے حاضری لگوائیں گے. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں. ماشاءاللہ. بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں. بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین. اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین. بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. کیونکہ اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہے عظمت کے سلسلے. سبحان اللہ. اما بعد قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کا شکر ہے کہ آج اس عظیم الشان عرس مبارک کی تقریب میں ولی دورہ قطب زمان حضرت قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، آپ کی سالانہ عرس کی تقریب صدر محفل، صدر عرس، عزت ماب پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت پیر سید تفسیر حسین شاہ صاحب المعروف چند پیر سرکار، آپ تشریف فرما ہیں. محفل کی صدارت، محفل کی امارت فرما رہے ہیں اور عزی قابل صد احترام محبت کے لائق عزت ماب جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سید حسن مجتبہ المعروف حیدری سرکار، آپ تشریف فرما ہیں. آپ کا حکم ملا، میں حاضر ہو گیا. درگاہ عالیہ چورا شریف سے تشریف لانے والے عظیم شہزادہ چوراہی، آپ بھی تشریف لائے. دیگر علماء، زعماء اور قرہ اور ثناخانہ نے ذیشان اور قابل قدر بزرگوں، عزیز دوستو، مجھے حکم ملا کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں کروں. یہ میرے لیے بڑی خوشبختی ہے. دیکھیے صاحبان عرس نے، میزبان عرس نے اپنے دادا کے عرس کے موقع پر بھی اپنے بڑے نانا جان کی ختم نبوت کا پیغام سنوانا چاہا. یہ بڑی میرے لیے، اور پھر مجھے حکم ملا، یہ نوکری میرے حصے میں آئی اللہ کے فضل سے، حضور کی نظر عنایت سے اور اپنے مرشد کریم حضور بدر المشائخ سیدی محمد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا سے یہ نوکری گزشتہ 29 سال سے 19 سال سے گزشتہ یہ میرے حصے میں ہے. مالک کا جتنا شکر کروں کم ہے. گلی گلی نگر نگر اس پیغام کو لے کے جا رہا ہوں. آج بھی اس کی توفیق سے، سادات کی نظر محبت سے اس عرس لاسانی، شب لاسانی میں
میں پیغام ختم نبوت کے لیے حاضر ہو گیا۔ اللہ کی توفیق ہے حاضرین، اب بنیادی اور سادہ سی ابتدائی باتیں ہو گئیں، میرے ساتھ ذہن ملائے۔ میں بہت مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ بہت سی باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا عقیدہ توحید اہم ہے، جتنا ضروری عقیدہ توحید ہے اتنا ہی ضروری عقیدہ ختم نبوت ہے، جتنا ضروری یہ ماننا ہے نا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں، یہی عقیدہ توحید ہے۔ جتنا ضروری یہ ماننا ہے اللہ کی قسم، اتنا ہی ضروری یہ ماننا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اللہ کے آخری نبی بن کر آئے۔ سبحان اللہ۔ جن کو سمجھ آئی ہے پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ نہیں بائیں والے بھی ذرا میری طرف اگر نظر نہیں پڑ رہی اب لیکن آواز تو جا رہی ہے نا، حضور کی امتی بن کر اس پیغام کو سنیے گا۔ میں آپ کے آقا کی ختم نبوت کی بات کرنے جا رہا ہوں، اپنی کوئی سیاسی بات نہیں ہے، تو آپ کے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ ہر امتی اس بات کو توجہ سے سمجھے، سنے، اور پھر زبان ہے اور ذوق میں اور کچھ سمجھ آئے تو پھر بول کے کہیے گا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر حاضرین و سامعین، عقیدہ توحید جس قدر ماننا اسلام کے لیے لازم ہے اسی قدر عقیدہ ختم نبوت کا ماننا لازم ہے۔ عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت میں قرآن کی 100 آیات ڈائریکٹ ہیں، اور ویسے تو قرآن کا وجود ہی عقیدہ ختم نبوت پر دال ہے۔ حضور علیہ السلام کی 210 احادیث مبارکہ کھلی واضح طور پر حضور کی ختم نبوت پر واضح طور پر دلیل ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پوری امت کا اجماع قطعی عقیدہ ختم نبوت پر دال ہے۔ توجہ کرنا میرے بھائی، یہ اجماع صحابہ کا نہ قولی تھا نہ فعلی تھا، بلکہ کائنات میں یہ جداگانہ اجماع ہوا، یہ تلوار سے اجماع کیا صحابہ نے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے جمع نہیں ہوا، یہ عمل اور قول کے ذریعے فقط جمع نہیں ہوا، بلکہ عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ نے اجماع بالسیف کیا، تلوار سے کیا، اور ان کا اجماع جنگ یمامہ کی صورت میں دنیا والوں کو پیغام دے گیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے صحابہ نے جانیں دی بھی ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے صحابہ نے جانیں لی بھی۔ یہ عقیدہ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ بھائی نہیں، ابھی اتنا بڑا نعرہ لگا رہا ہے بچہ اور آپ کے ہاتھ بھی نیچے ہے۔ نہیں بھائی ایک منٹ رکیے گا بھائی، اتنا بڑا نعرہ، اللہ کی قسم، اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد اس سے بڑا نام ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا نعرہ ہی کوئی نہیں۔ بولیے ذرا پھر، اور ہر کوئی جواب دے۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ جس کے ہاتھ ہے اٹھا کے بولے زندہ آباد، زندہ آباد۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، پوری امت اس میں متفق ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اس میں ذرا برابر بھی کمی کوتاہی کرنے والا کوئی نہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی قرآن کی واضح آیت، یہ آیت ختم نبوت ہے۔ ویسے اليوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت بھی ختم نبوت پہ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ آیت بھی ختم نبوت پہ دلیل ہے۔ ارے سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، یہ بھی ختم نبوت پہ دلیل ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ آیت بھی ختم نبوت پہ ہے۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الکوثر، یہ بھی ختم نبوت پہ دلیل ہے۔ یوں تو 100 آیتیں واضح طور پر ہیں، لیکن جو معروف ہے زمانہ آیت ختم نبوت جسے بولتے ہیں وہ یہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
سبحان اللہ. اور اس میں واضح طور پر ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہیں. سبحان اللہ. اب توجہ کرنا یار، ایک مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں. یہ ایم ٹی اے کھولے نا، مرزائیوں کا ایم ٹی اے چینل کھولے تو اس پر بھی یہی آیت آتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حیران ہو جائیں گے کہ منکر ختم نبوت آیت ختم نبوت اپنے ٹی وی چینل پہ چلا رہا ہے، اس کا لٹریچر پکڑو تو آیت ختم نبوت لکھ رہا ہے. ذرا توجہ کرنا، ارے وہ کیا اس کا معنی لیتا ہے؟ قادیانی مربی جب سادہ مسلمانوں کو بہکانا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے خاتم کا معنی افضل ہے، آخری نہیں ہے. لہذا حضور کی جب بات آئے گی تو یہ خاتم النبیین مطلب سب سے افضل نبی ہیں. یہ قادیانی جھوٹ بولتا ہے. الحمدللہ دلائل کے انبار ہیں ہمارے پاس. ہم مرزا قادیانی کی کتب سے بتا سکتے ہیں کہ خاتم کا معنی افضل نہیں بلکہ آخری ہے. مرزے نے اپنی کتاب تریاق القلوب کے اندر لکھا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد تھا، مطلب میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. میں مرزائیوں کو چیلنج کرتا ہوں شب لسانی میں کھڑا ہو کر اس پاک ہستی پیر سید جماعت علی کے عرس پر میں لائیو مرزائیوں کو کہتا ہوں وہ مرزے کی کتاب تریاق القلوب میں نہیں لکھا کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد ہوں اور اس کا مطلب کہ سب سے آخری ہوں. اور جب اپنی بات آئے تو خاتم کا معنی آخری کرتا ہے. جب آمینہ کے لال کی بات آئے قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط کرتا ہے. میں مرزائیوں سے کہتا ہوں مرزائیوں نہ تمہارے مرزے کی اوقات ہے کہ وہ عربی ترجمہ کر سکے، بلکہ آؤ اور مسلمانوں کو بھی دعوت فکر ہے، مرزائیوں کو بھی چیلنج ہے. آؤ خاتم النبیین کا معنی نہ میں اپنے مولوی سے پوچھتا ہوں، نہ تمہارے مربی سے پوچھتا ہوں، نہ میں کسی پیر سے پوچھتا ہوں، نہ کسی محدث سے پوچھتا ہوں، نہ کسی لغت سے پوچھتا ہوں. خاتم النبیین کی آیت اتری ہے جس کے دل پر اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی وابی، آقا میرے ماں باپ پر قربان بتائیے آیت ختم نبوت میں خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ حضور کی حدیث سامنے آ گئی. حضور نے فرمایا سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور لوگوں میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. دربار عالی علی پور سیدہ شریف، آستانہ علی علی پور سیدہ شریف، فیضان حضور شاہ لاسانی. حضور کی بارگاہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے. حضور نے 210 مرتبہ کبھی منبر پر، کبھی مسجد میں، کبھی حرم کعبہ میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی تبوک میں، کبھی خیبر میں، کبھی ہجرت کے وقت، کبھی صفی، کبھی خیبر میں اور مختلف کبھی احزاب میں. حضور نے مختلف میدانوں میں، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں. حضور نے فرمایا لوگوں سنو میں آخری ہوں، میرے بعد اب نبی کوئی نہیں. زندہ آباد، زندہ زندہ آباد. بے شمار غدار ہے غدار. سنیے بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں. رامی ہے زندہ آباد، زندہ آباد. لوگوں مرزائیوں سے ہمارا جھگڑا کوئی نوافل کا، کوئی عقیدے، کوئی رفع یدین کا، کوئی صلاۃ بالجہر کا نہیں ہے، آمین بالجہر کا نہیں ہے، کوئی فاتحہ خلف الامام کا نہیں ہے، ارے کوئی ہاتھ رفع یدین کرنے کا نہیں ہے. مرزائیوں سے ہمارا جھگڑا کفر اور اسلام کا ہے. لوگوں سادہ سی بات بتاؤں، یہ اسلام ہے پورے کا پورا، اور اس اسلام میں جو مقام حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، مرزے نے ایک جعلی اسلام ادھر بنا رکھا ہے، اور جو مقام حضور کا ہے وہ مقام اپنے لیے اس نے قرار دے رکھا ہے.
اتنا خطرناک ہے. مرزے نے محدثیت کا دعویٰ، مجددیت کا دعویٰ، مسیحیت، مثلیت، عین مسیح اور فضیلت بن مسیح، ذلی نبی، بروزی نبی، تشیح نبی، غیر تشیح نبی، اس نے یہ مختلف دعوے کیے. لوگو دل تھامنا. مرزے لعین نے تو کہا نعوذ باللہ میں شکل عقل صورت کے اعتبار سے محمد ہوں. میں حوالے کا ذمہ دار ہوں. اب تو جو کرنا اللہ سننا پہلے. مرزا قادیانی نے تو نعوذ باللہ یہاں تک کہا کہ قرآن دنیا سے اٹھایا گیا، یہ دوبارہ قادیان کے تختگاہ پر نازل کیا گیا. اور مرزا قادیانی نے قرآن کی نقل اتارتے ہوئے اپنی کتاب تذکرہ کے اندر 1906 فروری کے وہ ایک جھوٹا الہام کرا اور اس میں لکھتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ، اور نیچے ترجمہ کرتا ہے خدا نے مجھے وحی کی اور اس وحی میں یہ بتایا کہ ہم نے قرآن کو قادیان میں نازل کیا ہے. زندہ آباد زندہ آباد. یارو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، توجہ کرنا ذرا. مرزا قادیانی نے کوئی ایسی مبارک ہستی نہیں چھوڑی. یہ سادات بیٹھے ہیں. مرزا قادیانی نے گندی قلم سے لکھا اب سید وہی ہے جو میری نسل سے ہوگا. بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے اب ولی وہ ہوگا جسے میری مہر لگی ہوگی. اتنی حد تک گستاخیاں، بے باقیاں، نعوذ باللہ علیہ باللہ. آگے بڑھ کے کرتا ہے میں شکل عقل کے اعتبار سے نعوذ باللہ محمد ہوں. اور بکواس کیا کرتا ہے؟ کلمہ یہی پڑھنا ہے. اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد، کلمۃ الفصل کتاب ہے، دا ریویو آف ریلیجنز اس کا انگلش نیم ہے. اس میں مرزا کا بیٹا کہتا ہے ایک مرزائی کے سوال کے جواب میں کہتا ہے کلمہ یہی پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن توجہ کرنا یار، توبہ توبہ، کفر کو پہچاننا. کہتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کا نام لینا ہے، ماننا محمد عربی کو نہیں بلکہ قادیان والے مرزے کو ماننا ہے. استغفر اللہ. بے شمار. اب مجھے یہ بتائیں، آپ بھی بتائیں، یہ لیفٹ سائیڈ پہ بیٹھنے والے نوجوان بزرگ یہ بھی بتائیں. ایمان ٹھنڈے دل سے میں اب خاموشی کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا ذرا. جو بندہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مانے مرزا قادیانی کو، کلمہ وہی پڑھے، ایمانداری سے بلند آواز سے بتانا وہ یہ کلمہ پڑھ کر بھی مسلمان ہے کہ کافر؟ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ بندہ کلمہ پڑھ کر بھی مسلمان ہے یا کافر؟ لوگ کہتے ہیں وہی کلمہ تو وہی پڑھتے ہیں، قرآن تو وہی پڑھتے ہیں، اور یہ دھوکہ دیتے ہیں. کلمہ پڑھتے یہی ہیں لیکن محمد رسول اللہ سے مانتے مرزا قادیانی کو ہے. قرآن ان کا اپنا ہے اور اس کا نام ہے تذکرہ. تذکرہ یہ نیٹ پہ بھی موجود ہے، مرزائیوں کی ہر عبادت گاہ میں ہمارے پاس بھی ہے. تذکرہ یہ مرزا کی وحیوں کا مجموعہ جو شیطان لے کر آتا تھا. ارے شیطان لے کر آتا، وہ بک بک کرتا، جو مرضی کرتا، ہمیں کوئی تکلیف نہ تھی. ہمیں تکلیف تب ہوئی جب اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے کہا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ رب نے میری شان میں نازل کیا. جب اس نے کہا استغفر اللہ پڑھ لینا، جب اس نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ میرے لیے کہا گیا، ہمیں تکلیف تب ہوئی. اور کہاں قادیان کے چھپڑ کا کیڑا. اس کو حضور سے کیا نسبت ہے؟ ذہن حاضر ہیں آپ کے؟ تو یہ بات ذرا سنیے گا. کہاں قادیان کے چھپڑ کا گندا کیڑا، یہ میری طرف دیکھیے، کہاں قادیان کے چھپڑ کا گندا کیڑا، کہاں کعبہ قوسین کی منزلوں کو طے کرنے والا آمینہ. یار پیار سے کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اور مرزا اپنے آپ کو نعوذ باللہ محمد کہتا ہے نا. میں وضاحت کرتا ہوں کہاں قادیان کے چھپڑ کا گندا کیڑا، کہاں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے والا. نہیں یار جس کو سمجھ آئی ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہے گا. ایک ایک جملہ ذرا مزہ لے. کہاں قادیان کی گلی کا گندا کرم خاکی اور کہاں حوض کوثر کا ساقی کوثر. حضرت جی کہاں یہ قادیان کی گلی کا گندا کیڑا، اور کہاں حوض کوثر کا ساقی، کہاں محشر کا داور محشر، کہاں وہ، کہاں یہ خبیث، اس کی اوقات کیا ہے کہ دعویٰ محمدیت کرے، دعویٰ نبوت کرے. اوے قادیانیوں
مرزے کی شکل تو دیکھو، 6-4 کی آنکھوں والا، ٹھنگا، کانا، لولا، لنگڑا، مخنث اور نہ مرد. اور ادھر دیکھو جن کے چہرے سے سورج کو ضیاء ملتی ہے، جن کی آنکھوں کی سیاہی سے کالی گھٹاؤں کو حسن ملتا ہے، جن کی آنکھوں کی سفیدی سے دن کو اجالا ملتا ہے، جن کے ابرو خمدار کو دیکھ کر ہلال اپنی صورت تراشتا ہے. ارے جن کے لبوں کی نزاکت سے گنجے چٹکنا سیکھتے ہیں، جن کی سانسوں کی لہک سے مشک و عنبر خوشبو پانا جانتے ہیں. ارے جن کے جلال سے بجلیاں کڑکنا، جن کے جمال سے باد نصیب چلنا جانتی ہے. ارے جن کی دانتوں کی تنویر سے جواہرات چمکنے کا ہنر جانتے ہیں. ارے جن کی گفتگو سے بلبل نغمے الاپنا سیکھتی ہے. ارے جن کے قدموں کے نشان سے کائنات انسانی کو منزل کا سراغ ملتا ہے. وہ حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ان کا حسن بکھرے تو کائنات بن جائے، سمٹے تو چہرہ ہے. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. بے شمار، بے شمار، بے شمار. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. ہاتھ اٹھا کے جواب دینے یار، اتنے پیار سے نعرہ لگ رہا ہے. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. واہ اللہ تمہاری جوانی میں برکت ہے. زندہ آباد، زندہ آباد. میں نعرہ لگاتا ہوں، جواب سارے دیں. کوئی لونجا ہاتھ ہوگا جو نبی کے نام پر نہیں اٹھے گا، باقی صحت مند ہاتھ نبی کے نام پر اٹھے گا زبان بھی کھلے گی. تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد. ہاں مزہ آ جائے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. زندہ آباد، زندہ آباد. ہاں اب آئیے ذرا، یہ قادیان کا بگوڑا کہتا ہے میں محمد. میں نے کہا لعنت تجھ پر، شکل دیکھی ہے کمینے آ، وہ 6 چارتیاں کھا لیا بغیرتا. تیری کیا اوقات؟ وہاں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مت جنگ کے لاٹ نورانی ہے، کالی ظلف دی اکھ مستانی ہے، مخبوری اکھی ہن مدبریاں. اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا. سچے آکھا تے رب دی میں شانا کھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا. لا مکتی مخطط برد یمن، لا مکتی مخطط برد یمن. من بامڑی چھلک دی سجا، وہ مٹھیاں کالی علا مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں. انہاں سکتیاں تے کرلاندیاں تے، انہاں سکتیاں تے کرلاندیاں تے، لکھ وار صدقڑے جاندیاں تے، انہاں بردیاں مفت نکاندیاں تے، شلوت بھی آمن او کھڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتے میرے علی، کتے تیری سنا، گستاخ اکھی کتے جاڑی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آستانہ علی علی پور سیدہ شریف، آستانہ علیہ چورا شریف، فیضان حضور شاہ لسانی. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر میرے علی تھا جا نہیں ہو. زلفاں چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا. اب ہاتھ ہر کوئی ہلائے گا، ایسے کرے گا. سارا جگ سونا، زلفاں چھلے وے چھلے، زلفاں چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا. پر میرے مدنی تو، ہم مل کے بولیے، پر میرے مدنی تو. حاضری لگوائیں بھی، حاضری لگوائیں. تقریر نہیں ہو رہی، حاضری ہو رہی ہے. زلفاں چھلے وے چھلے، زلفاں چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا. پر میرے مدنی تو تھلے وے تھلے، پر میرے مدنی تو تھلے وے تھلے، تھلے وے تھلے. کہاں یہ قادیان کا چمگادڑ؟ اور دعویٰ کیا کرتا ہے؟ اور میں نے کہا مرزیو، تم نے آمنہ کے لال کو چھوڑ کے اس کانے دجال کو مانا ہے نا. اوے ایمان کی تو ہے ہی ہے توہین، تمہارے ذوق کی بھی توہین ہے. اوے ذلیلو،
ایڈا سونا چھڑ کے تے منیا کنو جے ایڈا سونا چھڑ کے حضرت جی ودہا کے چہرے والا واللیل کی زلفوں والا مازاق کے قاتل والا علم نشرہ کے سینے والا وہ ایڈا سونا چھڑ کے پھڑیا کنو جے جڑا لولا لنگڑا کانا پھینگا بد گفتار لانتی کردار حرزہ سرائی میں منہ زور نبوت کا جھوٹ کا مجسمہ صاحبزادہ صاحب کی توجہ چاہوں گا مرزے کا تعارف کرانے لگوں میں مرزیوں سے کہتا ہوں مرزیوں چھڑیا کنو جے تے پھڑیا کنو جے بد گفتار لانتی کردار حرزہ سرائی میں منہ زور نبوت کا جھوٹ کا مجسمہ انگریز کے بوٹ کا تسمہ خواہشات کا بندہ سوچ کا گندہ عادات ذلیل فطرت رزیل بد شکل کوتا عقل مکروہ خد و خال بے ڈھنگی چال ایک آنکھ سے کانا کفر میں سیانا دل سیاہ ضمیر ٹھاہ افرنگی کا غلام دشمن خیل الانام گالیوں کی برسات ارتداد کی سیارات ایمان کا شکاری در انگریز کا بیکاری دولت کا حریص منافقت کا مریض اخلاق کا قاتل اخلاق کا قاتل ننگے شرافت لائق حقارت فتنہ ساز نوسر باز علامت فساد منکر جہاد کلیسا کا پجاری ملکہ بسد کے واری امام دجل و تلبیس باعث فخر ابلیس پیشوائے مرتدین رہنمائے زندگین مسلمہ قذاب کا ترجمان اسود انسی کا نشان دشمن قرآن بانی فتنہ قادیان شخصیت بڑی شیطانی ہے توجہ کروں گا اب میں دیکھوں گا کس کو سمجھ آئی ہے شخصیت بڑی شیطانی ہے نام مرزا قادیانی زندہ آباد زندہ آباد یہاں نعرہ بجتا ہے مرزا پہ لعنت ہاتھ اٹھا کر کہیں مرزا پہ لعنت مرزا قادیانی پہ لعنت حضرت جی میں شب لسانی اسٹیج پہ کھڑا ہوں سیدوں کے قدموں کو ہاتھ لگا کر حضور پیر جماعت علی لسانی کے قدموں کو قبر مزار پہ کھڑا ہو کر میں لائیو چل رہا پروگرام میں مرزے مسرور سے لے کر جناب نگر کے ہر مرزائی مربی تک میں چیلنج کرتا ہوں جو میں نے یہ گردان پڑی ہے یہ 52 جوڑے ہیں بد گفتار لانتی کردار والی میں چیلنج کر رہا ہوں میں مرزائیوں کی کتابوں سے مرزے کی یہ خوبیاں نہ ثابت کروں بیچ چرائے میں گولی میرا حق ہے خون معاف اور اگر یہ اس کی کردار کی یہ شخصیت کی ساری جھلکیاں مرزائیوں کے کتابوں میں دکھا دوں تو میں خون نہیں مانگتا میں کہتا ہوں آ جاؤ شب لسانی عرس پیر جماعت علی کے موقع پر تمہیں ایک گفٹ دیتا ہوں آ جاؤ مرزا قادیانی پر لعنت بیچ کر حضور کا کلمہ پڑھ کر امتی بن سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت میں مرزائیوں کو یہ عرس کی تقریب ہے اور میں صدقے جاؤں ان سیدوں پہ جنہوں نے اپنے دادے کی عرس کو اپنے بڑے نانے کی ختم نبوت میں منتقل کر دیا نہیں یار اتنی بڑی سبحان اللہ آنی چاہیے بات کام بڑا آج کل کہاں فرصت ملتی ہے عرسوں کے موقع پر ایسی بات کرنے کی میں سلام محبت پیش کرتا ہوں کہ عرس کی تقریب ہے مریدوں کے حوال سنوارنے کی بات ہے سننے کی ان کے دکھڑے سننے کی بات ہے اور میلاد کی محفل پہ ذوق کا رنگ ہے لیکن اس ذوق والی عرس والی تقریب میں ختم نبوت کا پیغام دلوا رہے ہیں یہ خاص محبت ہے اس مشن سے اور مریدین جو آئے ہیں سنیں یارو آج لوگ کچھ چھلے ہو کے کہنے نے ساڑھا مرزائی لیندے کی نے بھائی توجہ ساڑھا مرزائی لیندے کی نے اور میں کہا تیرا تے کچھ نہیں لیندے کلمہ پڑھن آلے دا چھڑ دے ہی کچھ نہیں یار زمین پہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کے بعد کاما کانا نبی ہے اور میں اس کو نبی مانتا ہوں بتا پھر امت کے لیے جینا بنتا ہے اور یہ امت سلام بھی نہ چھوڑے یہ امت سینہ بھی نہ چھوڑے یہ امت تعلق بھی نہ توڑے یہ امت مرزائی مر جائے تو جنازوں پہ جائے یہ امت مرزائی کے جنازے پہ تعزیت پہ شادی پہ جائے تو پھر بات میری ایک بات توجہ سے سن لے جانے والے بات سن لیں شب لسانی پہ آنے والے کلمہ کس کا پڑھا ہے کلمہ کس کا پڑھا ہے ذرا پڑھ کے سنائیے ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے پھر یاریاں برادریوں کے ساتھ کرتے ہو
کلمے حضور کے پڑھ کے قیامت کے دن نہ برادری آئے گی، قبر میں برادری نے نہیں چھڑانا، یاری نے نہیں چھڑانا، تعلق نے نہیں چھڑانا، قبر میں آمنہ کے لال نے آنا ہے۔ آج موقع ہے، خدارہ موقع ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ذاتی تعصب چھوڑ دو، ذاتی نسبتیں چھوڑ دو، ذاتی اغراض و مقاصد چھوڑ دو، لالچ مفاد سب چھوڑ دو۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آج موقع ہے، ختم نبوت پہ اتنا بڑا ڈاکہ ڈل گیا، 7 صدی ہو چکی، مردود مر گیا، جہنم واصل ہو گیا، اس کے ماننے والے اب بھی اس کی تبلیغ کو پھیلا رہے ہیں، اس کے جھوٹے مشن کو پھیلا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یارو بدرد دل سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں، اور مرزا تو مر گیا، اس کے جانشین ماننے والے اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، کلمہ نبی کا پڑھنے والے، کیا وہ ختم نبوت کے لیے میدان میں کھڑے ہیں؟ اگر کھڑے ہیں تو شکر کرے، اور اگر نہیں تو فکر کرے۔ میرا کام اذان دینا ہے، شب لاسانی میں بھی اذان دے رہا ہوں، جگہ جگہ گھر گھر اور گلی گلی کوچہ اذان دے رہا ہوں، اور اس وقت ختم نبوت پہ پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ حضور کی ختم نبوت کا پہرا دینا اس وقت ہر امتی پر فرض عین ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے فرض شک، عین ہے۔ بے شمار، بے شمار، زندہ آباد۔ ایک بار فقتلو تو لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مل کے ہاتھ بلند کر کے حضور کا نعرہ ہے، کسی کا نعرہ نہیں ہے، حضور کا نعرہ ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول۔ اس نعرے کو روکنے والے خود ختم ہو جائیں گے، اللہ کی قسم۔ یہ نعرہ اول دن سے لگا ہے، قیامت کے دن بھی ہر امتی کہے گا، جب حضور کو حوض کوثر پر دیکھے گا تو کہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ سیدی مرشدی۔ بیٹھ جائیے میری حاضری ہو گئی۔ سبحان میں 2 باتیں کرنے جا کے بات ختم کر رہا ہوں، مجھے ابھی حکم نہیں ملا، لیکن دین آیا انشاءاللہ لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدہ۔ ایک دن آئے گا، دین آئے گا تخت پہ، دین تخت پہ آ کر رہے گا، یہ دین آئے ہی تخت کے لیے۔ اللہ کی قسم سارے ادیان مٹ جائیں گے، ساری شریعتیں منسوخ ہیں، اور شریعت بھی مصطفیٰ کی، دین بھی مصطفیٰ کا ہے۔ سنیے ذرا، میری طرف توجہ کریں۔ ایک بات میں نے علماء کے لیے کرنی ہے، ایک چھوٹی سی بات مناظرے کی صورت میں ان کو سبق سنانا ہے، اور ایک آپ کے لیے ہے، میری گفتگو ختم ہے، توجہ کرنا۔ حضرت جی قبلہ پیر چند پیر سائی، یہ جہلم کے شہر میں ایک ہندو کے گھر بچہ پیدا ہوا، حضور توجہ محبت چاہوں گا، ہندو کے گھر بچہ پیدا ہوا، اور وہ جب 8 سال سے اوپر ہوا، 10 سال سے کم عمر تھی، تو اس کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ چورا شریف کے شہزادہ بھی جلوہ گر ہے، ہماری چورا شریف سے پرانی نسبتیں ہیں خاندانی الحمدللہ، 4 نسلوں سے چورا شریف کے حضرت بابا جی فقیر محمد چورائی علیہ رحمہ، ان کے اور ان کی آل کے الحمدللہ ان سے بھی نسبت ہے۔ میرا پیر خانہ، میرا مرشد خانہ چک سادہ ہے، ویسے میں قادری اور نوری سلسلے، نشاہی سلسلے میں بیعت ہوں، اور باقی خاندان کے افراد چورا شریف میں الحمدللہ بیعت بھی ہیں، خلافتیں بھی ہیں۔ اب میں وہ ذکر اور تعارف کروں گا تو بات لمبا ہو جائے گا، بس اتنی سی بات ہے کہ علی پور سے اور چورا سے ہماری بھی ایک نسبت مشترکہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواجہ جی بابا جی فقیر محمد چورائی رحمت اللہ علیہ سے ہماری اور آپ کی، اور آپ کے دادا جان سے تو میرے ایک نانا جان جو تھے ان کی بھی نسبت ہے، آپ جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کر کے آپ کے تبسم لینا چاہتا ہوں۔ میرے نانا جان جو ہے نا، ان کی نسبت آپ کے دادا جان سے
اسی آستانہ لسانیہ سے یوں ہی نہیں بلایا جاتا. کوئی تو کرنٹ پیچھے ہوتا ہے, کوئی تو ربط ہوتا ہے. یہ مقناطیسیت ایسے نہیں کھینچتا, اس میں کوئی پاور ہوتی ہے. ان صاحب مزار سے بھی ہمارا خاندانی سلسلہ طریقت بھی ہے, اور ننیال کی طرف سے, اور میرے ایک ننیال دوسرے ننیال جو ہیں ان کی چورا شریف سے ان کی نسبت ہے. بابا جی زلفام علی سرکار, بابا جی فقیر محمد, بابا جی سید محمد. میں نام لوں اگر شجرہ پڑھوں تو بات لمبی ہو جائے گی. جان تو گئے ہیں نا کہ نوکر ہیں انہی کے. سبحان اللہ. خواجہ فقیر محمد چرائی رحمت اللہ. یہ مرزا قادیانی الو کا پٹھا ملون جہاں زمان, یہ گیا ہی تھا نا بابا جی وہ باولی شریف والے خواجہ خانے عالم باولی شریف والوں کے پاس, یہ گیا ہی تھا نا. میں باتیں اگر کھولوں تو بات لمبی ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا تھا خانے عالم ذرا اس کو ورد تو کرا. ایسے ہی ہے نا, لو جی انگلی اٹھ گئی, تائید بھی ہو گئی شہزادہ چرائی کی. خواجہ فقیر محمد نے فرمایا اے خانے عالم ذرا اس کو ورد تو کرا. تو انہوں نے جب نگاہ باطن ڈالی نا تو انہوں نے کہا کہ اندر سے سارا گند ہی گند ہے, کفر ہی کفر ہے. آپ نے کہا پاڑ فقیر محمد, وہ آپ اپنے مرشد کا نام رٹایا نا, سوری اپنا نام رٹایا, لیکن وہ الٹیاں کرنے لگا. کہتے یہ بیعت نہیں ہو سکتا. خواجہ صاحب نے پوچھا خانے عالم کیا کیا؟ کہا حضور یہ اللہ کے بندے کا نام نہیں بچا سکتا, نبی کی ختم نبوت کا نام یہ کیسے بچائے گا؟ نہیں یار ایسے نہیں یار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور یہ بگوڑا مرزا قادیانی جو ہے نا, یہ کبھی خواجہ فقیر محمد چرائی کی دربار سے دھتکارا گیا. پھر خواجہ غلام دستگیر قصوری علیہ الرحمہ نے اس کو چیلنج کیا مناظرے کا, مبالغے کا. یہ وہاں میدان سے بھاگا. پیر جماعت علی محدث علی پوری, یہ جماعت علی کے ہم نام امیر ملت ہیں, وہ بھی ہمارے یہ بھی ہمارے, امیر ملت نے میدان سجایا, بھاگ گیا. پیر مہر علی آئے گولڑا سے, مامور من الرسول, یہ بگوڑا بھاگ گیا. اور آج تک ہمارے کسی اکابر کے سامنے نہیں آیا یہ شورا. میں چیلنج کرتا ہوں, گلی گلی کرتا ہوں, اے مرزائیہ تمہارا مرزا میرے باپوں کے مقابلے میں نہیں آیا. اے تم میں ہمت ہے مرزا مسرور, تو میدان لگا. یہ ولیوں کا نوکر, ختم نبوت کا ساک, بدیع الزمان میدان میں آ کر تمہیں بتائے گا مرزا کل بھی جھوٹا تھا, مرزا آج بھی جھوٹا ہے. مرضیوں پہ لعنت. واہ, مرضیوں پہ لعنت. بس وقت نہیں ہے. جزاک ایک اللہ. بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں صرف حضرت کی توجہ میں, ایک بات حضرت جی وہ جیلم والا واقعہ کوڈ کر کے دوسری بات میں چھوڑ دیتا ہوں جو ان کے لیے تھی, وہ چھوڑ دیتا ہوں صرف آپ کی خدمت. اور پڑھے لکھے لوگ جو اندر بیٹھے ہیں نا اس محفل میں, ان سب کے لیے یہ تحفہ ہے. اور یہ دلیل بھی ہے, درہ بھی ہے, دلیل بھی ہے, درہ بھی ہے. اور بڑا مختصر سا ہے. جیلم کے ہندو کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا. 9 بالغی سے پہلے حضور علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھایا, وہ مسلمان ہو گیا. اس کا نام رکھا گیا احمد. پڑھتا 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 بی اے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی, وہ پروفیسر بن گیا, کالج کا لیکچرار لگ گیا. اس کی ڈیوٹی حضرت جی امتحانات میں ربوے لگ گئے. چناب نگر ہے نا جو ربوہ, وہاں ڈیوٹی لگی ایز اے سپرڈنٹ ایگزامینیشن. قبلہ جب وہ 15-20 دن کے بعد جانے لگا نا, اس نے کہا اہتمام حجت کرتے ہوئے, اسلام کی دعوت دیتے ہوئے, مرزائیوں کے بیت الخلا فت آگے ڈیش ہے, سمجھنے والے سمجھ گئے. وہاں گیا, چٹ دی. مرزا ناصر طاہر تھا اس وقت. حضرت جی طاہر کو کہنے لگا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں پروفیسر احمد, سپرڈنٹ ایگزامینیشن ربوہ, گورنمنٹ کالج ربوہ. اس نے دیکھا, پلا پلایا آ گیا. اس نے کہا بات بن گئی, چھوڑو بھی, لائن لمبی لگی ہوئی تھی. اس نے کہا پھر آنا بھی, پروفیسر صاحب کو بلاؤ. پروفیسر صاحب اندر آئے, بڑے پروٹوکول کے ساتھ چیئر پہ بٹھایا, سامنے ٹیبل پہ. توجہ یار, منظر ختم ہونے والا ہے. توجہ, اور دلیل بھی ہے, درہ بھی ہے. آ کے بیٹھے نا, سلام دعا ہوئی, ہیلو آئے ہوئی. تو پروفیسر احمد صاحب پتہ کیا کہتے ہیں, آپ جتنی سمجھ آئے اس کو قبول کر لینا, میں دہرا دوں گا آپ کے لیے, لیکن میں ادھر منہ کر کے سبق سنانا چاہتا ہوں. حضرت جی چند پیر سائی, پروفیسر احمد صاحب گئے, مسلمان ہیں, ہندو کے بیٹے ہیں, ہندو کے گھر پیدا ہوئے, مسلمان ہوئے, حضور نے زیارت کرائی. مرزا سے طاہر سے ملنے گئے. اس وقت یہ تھا ان کا خبیث. کہنے لگے مرزا طاہر بتا فقہی طور پر مرزا کس کا مقلد تھا؟ حضرت جی بڑی امپورٹنٹ بات ہے نقیب محفل صاحب, اور آپ پڑھے لکھے لوگوں کو دعوت ہے. سوال کیا کہ فقہی طور پر یہ کس کا مقلد ہے؟
مرزا طاہر نے فی البدی کہا وہ حنفی المذہب ہے، امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے. یہ الگ بات ہے، اس پہ باس ہماری علیحدہ ہے کہ یہ وہ تھا بھی حنفی یا نہیں، ایک علیحدہ. لیکن اس نے جو جواب دیا کہ یہ حنفی المذہب ہے، حنفی ہے. حضرت جی علامہ پروفیسر احمد صاحب نے میز پہ مکہ مارتے ہوئے کہا اوے مرزا طاہر بتا نبی بھی حنفی ہوتا ہے؟ واہ 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 واہ، زندہ باد جناب، زندہ مختصر سا مناظرہ. حضرت جی کمال ہو گیا، مکہ مار کر کہا اے مرزا طاہر اور نبی بھی حنفی ہوتا ہے؟ طاہر دے چھکے چھوٹ گئے. انہیں کیا ہے کوئی بندہ ہو رہا گیا ہے. انہیں کہا پھر موقع ملے گا، پھر اگلی دلیل سننا. دلیل پہ درہ آ رہا ہے، درہ آ رہا ہے. کہا پھر کبھی ملیں گے پروفیسر، پھر کبھی. کہا میں پھر پتہ نہیں ملوں گا یا نہیں ملوں گا، میں مرزا طاہر تجھے بتانے آیا ہوں. یار توجہ کرنا، مجھے چند پیر صاحب، واہ واہ واہ، چشتی صاحب بھی آ گئے ماشاءاللہ. ختم نبوت کے ہمارے ایک اور ساتھی آ گئے. توجہ کرنا ذرا، یہ پیر صاحب کی میں نظر ملا کے یہ بات آخری جملہ ہے میرا. مبشر بھائی ایک منٹ سائیڈ پہ ہو کے مجھے ذرا دیدار بھی کرنے دے اور مجھے بات بھی کرنے دے. میں بڑی سادہ سی بات کرنے جا رہا ہوں. لوگوں اپنی ساری توجہ مرکوز کرنا ذرا. پروفیسر احمد صاحب کی بلا پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اور مرزا طاہر میں تجھے بتانے آیا ہوں کہ میں ایک ہندو کا بیٹا ہوں. میں نوبالغی میں مجھے آمنہ کے لال نے کلمہ پڑھایا ہے. میں تجھے بتانے آیا ہوں اگر مرزا سچا نبی ہوتا تو خواب میں مجھے کلمہ پڑھاتا. اے مجھے حضور حضرت محمد نے کلمہ پڑھایا. میں بتانے آیا ہوں اے مرزا طاہر زمانہ آج بھی محمد رسول پڑھاتا ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بس خاتم، بس بھئی نعرے بعد میں لگانا یا رسول اللہ. نعرے بعد میں باقی باتیں جو آپ سے کرنی تھی وہ پھر موقع ملا. میں سعادات کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک دعا میرے ساتھ مل لے، بس میری گفتگو ختم ہے. آپ نے آمین کہنا ہے. آج بڑا مسئلہ خراب ہو چکا ہے. اہل سنت کے اندر رافضیت، خارجیت، سبائیت اور جناب ناسبیت پھیلی جا رہی ہے. ناسبیت کا رجحان ہے. آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے بھی اور آمین کہہ کے میرے ساتھ شامل ہونا ہے. یا اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو پیر جماعت علی لسانی کے عقیدے پہ زندہ رکھنا. یا اللہ بولنا ذرا، یا اللہ ہمیں زندہ رکھنا پیر مہر علی کے عقیدے پہ زندہ رکھنا. یا اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کے عقیدے پہ زندہ رکھنا. بول کے ذرا بولیے یا اللہ ہمیں زندہ رکھنا اور موت دینا تو مجدد الفسانی کے عقیدے پہ زندہ رکھنا. یا اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو خواجہ باقی باللہ کی عقیدے پہ زندہ رکھنا. یا اللہ ہمیں عقیدے کی سلامتی کی موت عطا فرمانا اور عقیدہ اہل سنت پر موت عطا فرمانا. یہ جو آج کل افراط اور تفرید کا دور چل چکا ہے، یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھنا. آمین بجاہ النبی الامین تاجدار ختم نبوت. زندہ باد.